سامعین کی خدمت میں طہا شمیم کا سلام عرض ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی لے کر حاضر ہیں۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین مستفیض ہوں گے۔ سامعین، یہ ایام امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں۔ آپ عزیز سامعین کو اس المناک شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں اور اسی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش خدمت ہے۔ اے لوگوں، ماہ رمضان کا سورج روزہ دار مردوں اور عورتوں پر رحمت کے ساتھ چمک رہا ہے اور اس کا چاند رحمت کے ساتھ ان پر نور افشانی کر رہا ہے، اور اس مہینے میں کوئی بھی ایسا دن اور رات نہیں کہ جس میں پروردگار متعال اس امت پر نیکی کی بوچھار نہ کرتا ہو۔ بس جو کوئی بھی نعمت الہی سے ایک ذرہ برابر بھی بہرہ مند ہوگا تو وہ روز قیامت خدا کے نزدیک معزز و مکرم ہوگا، اور جو بندہ بھی خدا کے نزدیک محترم ہوگا اس کی جگہ بہشت ہوگی۔ جس وقت حضرت علی علیہ السلام اپنی اس دل نشین سخن کے ذریعے مسجد کوفہ میں ماہ مبارک رمضان کی تعریف و توصیف فرما رہے تھے، اسی وقت قبیلہ حمدان کا ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ اے امیر المومنین، ماہ رمضان کے بارے میں آپ کے حبیب نے جو کچھ آپ سے فرمایا ہے اسے مزید بیان کیجیے۔ علی علیہ السلام نے پیغمبر خدا کے بعض اقوال کا ذکر کیا۔ اس حمدانی شخص نے کہا، اے امیر المومنین، پیغمبر خدا نے اور بھی جو کچھ اس بارے میں فرمایا ہے اسے بیان کیجیے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ پیغمبروں، رسولوں اور مقرب فرشتوں میں جو سب سے افضل و برتر ہے اس نے فرمایا ہے کہ اوصیاء میں جو سب سے افضل و برتر ہے یعنی سید الاوصیاء ہے، وہ اس مہینے میں جو تمام مہینوں کا سرور و سردار ہے شہید ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، مہینوں میں سرور و سردار کون سا مہینہ ہے اور اوصیاء کا سید و سردار کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا، جو مہینہ تمام مہینوں میں افضل و برتر ہے وہ ماہ رمضان ہے، اور اوصیاء الہی میں جو سید و سردار ہے وہ تم ہو اے علی۔ میں نے کہا، اے پیغمبر خدا، کیا ایسا ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا، ہاں، خدا کی قسم، میری امت کا سب سے شقی ترین اور پست ترین انسان ضربت سے تمہارے سر پر وار کرے گا کہ جس کے سبب تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ یہ سن کر لوگوں نے نالا و شیون اور آہ و بکا کرنا شروع کر دیا، اور علی علیہ السلام نے اپنا خطبہ تمام کیا اور سکون و وقار کے ساتھ ممبر سے نیچے تشریف لائے۔ ماہ رمضان کے جب نصف سے زیادہ ایام گزر جاتے ہیں اور قدر کی راتیں آتی ہیں تو اس وقت پرہیزگاروں کے پیشوا اور عدل و انصاف کے عظیم شہید کا نام اور یاد ان کے عاشقوں کے دلوں میں معجزن ہو جاتی ہے، اور سب کو اس دن کی یاد دلاتی ہے کہ جب علی کا فرق مبارک شدت عدل و انصاف کے سبب محراب عبادت میں ابن ملجم کے ہاتھوں شگافتہ ہو جاتا ہے۔ 19ویں کی سحر نمودار ہوتی ہے اور مولا مسجد کی طرف جاتے ہیں اور اذان کہنے کے بعد نماز میں مشغول ہوتے ہیں، اور جیسے ہی سر سجدے میں رکھتے ہیں اچانک تلوار کی دھار تاریکی میں چمکتی ہے اور عرش لرز جاتا ہے، اور محراب عبادت بہشت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بن جاتی ہے اور علی رستگار ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی ایک ایسی بے مثل و بے بدیل شخصیت ہے کہ جس کی طول تاریخ میں بزرگوں نے ہمیشہ مدح و ستائش کی ہے۔ وہ ایک ایسے پرعزم جوان ہیں جو جوانوں کے لیے نمونہ اور مثال ہیں۔ بصیرت اور بیداری ایک لمحہ بھی ان سے جدا نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے تھے کہ دوسروں کے بندے اور غلام نہ بنو، اس لیے کہ خدا نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ علی علیہ السلام حق اور صراط مستقیم کی راہ پر قائم رہے اور اس راہ میں استقامت کی۔ آپ نے ہر طرف اپنے عدل و انصاف کا پرچم لہرایا اور اس طرح سے عدل قائم کیا جو اسلامی عدالتوں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے نمونۂ عمل قرار پایا۔ جرمن کا ایک شاعر جینن کہتا ہے کہ علی سے محبت اور عشق کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک ایسے شریف جوان اور عظمت کے حامل تھے کہ جن کا ضمیر پاک تھا اور جن کا دل مہربانی و نیکی اور یاری و فداکاری سے سرشار تھا۔ وہ شیر بیشے شجاعت سے زیادہ شجاع و بہادر تھے، لیکن ان کی شجاعت میں رقت قلب، لطف و مہربانی، ہمدردی اور جذبات کا امتزاج تھا۔ حضرت علی علیہ السلام حکومت الہی کا آئینہ دار، مسلمانوں کے درمیان آیات قرآن کا مظہر، اور کفار کے ساتھ سخت اور عوام کے ساتھ مہربان تھے۔ فقراء اور غرباء کو خود سے قریب کرتے تھے اور کمزوروں پر اپنی خاص نظر عنایت رکھتے تھے۔ وہ افراد جو پیسے اور طاقت کے زور پر
ناحق اپنی شخصیت کو نمایاں کر رہے تھے، علی علیہ السلام کی نظر میں ان کے اور دوسروں کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا۔ اور جب حضرت علی علیہ السلام اقتدار میں آئے تو ان لوگوں نے مولا سے کہا کہ آج آپ کے کام کا پہلا دن ہے اور آپ بااثر افراد کو ان کے کاموں سے ہٹا رہے ہیں، تو یہ کام آپ کی حکومت اور خلافت کے لیے صلاح نہیں ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں علی سے توقع ہے کہ وہ ان لوگوں پر ظلم کر کے کامیابی حاصل کرے گا کہ جن کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ہے؟ جب تک دنیا باقی ہے اور دنیا کا نقشہ اسی صورت میں جاری و ساری ہے، علی ابن ابی طالب یہ کام نہیں کرے گا۔ وہ چیز جو علی علیہ السلام کے چشم و دل میں قدر و منزلت رکھتی تھی، ایمان و تقویٰ اور اخلاص و جہاد اور انسانیت تھی۔ انہوں نے اپنے عدل و انصاف کے سائے میں 5 سال سے بھی کم حکومت کی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا کے حضور میں حضرت علی علیہ السلام کا عاشقانہ اور پیہم راز و نیاز ان کی نمایاں ترین خصوصیت ہے، اور یہ چیز ذات احدیت کے بارے میں ان کی گہری معرفت اور شناخت کے سبب تھی۔ جیسا کہ آپ خود فرماتے ہیں، بار الہ میں نے تیری عبادت جہنم کے خوف یا جنت کے شوق میں نہیں کی ہے، بلکہ تجھے لائق عبادت پایا ہے تو یہ عبادت کی ہے۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ ماہ رمضان میں دعا اور نیائش اور شب زندہ داری امام علی علیہ السلام کے اہم پروگراموں میں شامل تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ تم پر ضروری ہے کہ ماہ رمضان میں زیادہ دعا و استغفار کرو، کیونکہ دعا بلا اور مصیبت کو تم سے دور کرتی ہے اور استغفار کے سبب تمہارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جب ماہ رمضان کے نصف سے زیادہ ایام گزر جاتے تھے تو امام علیہ السلام اپنے اصحاب سے فرماتے تھے، نصف ماہ رمضان اپنے اتمام کو پہنچ چکا ہے، اور اب اس مہینے کے جو ایام باقی بچے ہیں وہ گنج اور خزانے کی مانند ہیں کہ جو دھیرے دھیرے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اس خزانے سے اپنے لیے کچھ اٹھا کر رکھ لو، تاکہ ضرورت کے مواقع پر دوسروں کے محتاج نہ بنو۔ خداوند عالم کی عبادت و طاعت کی توفیق ہی خدا کی مہمانی کا نتیجہ اور چھپا ہوا خزانہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام عبادت کی دنیا کو جوش و جذبے سے سرشار دنیا سمجھتے ہیں، ایسی دنیا کہ جس میں ہر طرف صداقت و اخلاص کی روشنی ہے۔ حضرت اس پر اسرار دنیا کی خوبصورتی کو عبادت کے پرتوں میں جو حالات اور کرامات اور آثار ظاہر ہوتے ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام ماہ رمضان میں عبادت گزاروں کی عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے ان عبادت گزاروں کو اپنے حلقے میں لے لیا ہے، ان پر اطمینان طاری ہے، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے ہیں، ان کے لیے خدا کا لامتناہی لطف و کرم جاری ہے۔ خداوند عالم نے ان کے مقام و منزلت کو جو انہوں نے بندگی کے ذریعے حاصل کیا ہے پسند فرمایا ہے، اور ان کے مقام و عظمت کو سراہا ہے۔ جب وہ خدا کو پکارتے ہیں تو مغفرت الہی کی خوشبو سونگھتے ہیں اور گناہ کے تاریک پردوں کے ہٹ جانے کا احساس کرتے ہیں۔ اسی بنا پر مولا کائنات اپنے شیعوں کو نصیحت فرماتے ہیں کہ ہر شب خدا کو پکارو اور اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اسے اس کے اسماء حسنی سے پکارو۔ اس وقت در رحمت تم پر کھل جائے گا اور تم اس میں داخل ہوگے اور خدا کے مہمان ہو جاؤ گے۔ قرآن کی تلاوت تمام زمانوں میں آدمی کی روح و جان کو تراوت اور نشاط عطا کرتی ہے، لیکن ماہ رمضان اور قدر کی راتیں اس کے فیض حاصل کرنے کے لیے سب سے مناسب زمانہ اور وقت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کے علاوہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی تاکید فرماتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم۔ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل میں تم پر سبقت لے جائیں۔ نیز آپ نے فرمایا، قرآن کا ظاہر ہدایت ہے اور دوزخ سے نجات ہے۔ اگر اس کے ظاہر پر عمل کرو گے تو خدا کے لطف و کرم کے مستحق قرار پاؤ گے، اور خداوند عالم نے بھی جو وعدہ دیا ہے اسے پورا کرے گا۔ قرآن پڑھنے سے قلب کو جلا ملے گی جو ابدی زندگی کی نوید سنائے گی۔ اگر کسی کے دل اور رگو پے میں قرآنی خون رواں ہو جائے تو وہ ہمیشہ سلامتی اور فرحت و نشاط کے ساتھ رہے گا۔ اسلام کی اہم تعلیمات میں فقر و غربت کا خاتمہ اور محروموں کی مدد کرنا ہے۔ یہ مسئلہ اس حد تک اہمیت رکھتا ہے کہ قرآن کریم مسلمانوں کے اموال میں فقیروں کے لیے خاص حق کا قائل ہوا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں سائل اور محروم کے لیے ایک حق معین کیا گیا ہے۔ جب حضرت علیہ السلام کا وقت شہادت قریب آیا اور یتیم بچوں کو 2 دنوں سے روٹی نہیں ملی
تو اس وقت یہ معلوم ہوا کہ یہ جو بچوں، فقیروں، مسکینوں اور یتیموں کو روٹی پہنچایا کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ امام علی علیہ السلام ماہ مبارک رمضان اور شبہ قدر میں لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ان کو موعظہ اور نصیحت فرماتے تھے۔ روایت میں آیا ہے کہ ہمیشہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ماہ رمضان میں گوشت سے تیار کی ہوئی افطاری لوگوں کو دیتے تھے، لیکن خود اس گوشت سے استفادہ نہیں کرتے تھے، اور پھر جب افطاری سے فارغ ہو جاتے تھے تو خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور ان کو نصیحت کرتے تھے، اور اپنے خطبے میں فرماتے تھے جان لو کہ تمہارے کاموں کا ملاک اور معیار تمہارا دین ہے، اور تمہاری حفاظت کرنے والا تقویٰ، اور تمہاری زینت ادب، اور تمہاری آبرو کا محافظ حلم و بردباری ہے۔ سید العرفاء حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو صاف ستھرے شہد، عمدہ گیہوں اور ریشم کے بنے ہوئے کپڑوں کے لیے ذرائع مہیا کر سکتا تھا، لیکن ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ خواہشیں مجھے مغلوب بنا لیں اور حرص مجھے اچھے اچھے کھانوں کے لیے چن لینے کی دعوت دے، جبکہ حجاز و یمامہ میں شاید ایسے لوگ ہوں کہ جنہیں ایک روٹی کے ملنے کی بھی آس نہ ہو اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا کبھی نصیب نہ ہوا ہو۔ کیا میں شکم سیر ہو کر پڑا رہا کروں درحالے کہ میرے گرد و پیش بھوکے پیٹ اور پیاسے جگر تڑپتے ہوں؟ کیا میں اسی میں مگن رہوں کہ مجھے امیر المومنین کہا جاتا ہے، مگر میں زمانے کی سختیوں میں مومنوں کا شریک و ہمدم اور زندگی کی بدمزگیوں میں ان کے لیے نمونہ نہ بن سکوں؟ میں اس لیے تو پیدا نہیں ہوا کہ اچھے اچھے کھانوں کی فکر میں لگا رہوں، اس بندھے ہوئے چوپائے کی طرح جیسے صرف اپنے چارے ہی کی فکر لگی رہتی ہے۔ خدا کا درود و سلام ہو اس برگزیدہ انسان پر کہ جو برادر و جانشین رسول خدا ہوا، اور سلام و درود ہو ان پر جنہوں نے معرفت و عشق اور خلوص کے ساتھ خدا کی مہمانی کے عظیم ایام میں سعادت و نیکبختی حاصل کی اور رستگار ہوئے۔ یا ارحم